نبی کا ہر معاملہ ہی ہمارے معاملات سے جدا ہے۔ یہ قیاس کرنا کہ کسی بھی تقاضے کے اعتبار سے نبی ہم جیسے ہیں، یہ قیاس غلط ہے، یہ فکر ہی غلط ہے، یہ خیال ہی غلط ہے۔ بتقاضائے بشریت بھی نبوت عام انسان سے منفرد ہوتی ہے، حتیٰ کہ ولادت کا معاملہ ہو، بچپن کا معاملہ ہو، لڑکپن کا معاملہ ہو، بڑھاپے کا معاملہ ہو، خورد و نوش کے معاملات ہوں، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے ہر معاملے میں دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ کہ کیا ولادت کا معاملہ نبی کا ہم جیسے ہے یا ولادت میں بھی منفرد ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آج سورہ آل عمران کی 6 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے۔ اس آیت سے آج ہم سمجھیں گے کہ ولادت کے معاملے میں بھی ہم اور ہیں اور نبی اور ہے۔ ایک ہوتا ہے جرنل کیس، ایک ہوتا ہے اسپیشل کیس، اسپیسیفک کیس، ایک ہوتا ہے عام قانون، ایک ہوتا ہے خاص قانون۔ جب ہماری بات آئے تو قانون عام ہے، لیکن اسی معاملے میں جب نبی کی بات آئے تو قانون عام نہیں بلکہ اب قانون خاص ہے۔ جب ہماری بات آئے تو کیس جرنل ہے، تو جب نبی کی بات آئے تو کیس جرنل نہیں بلکہ کیس اسپیشل ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ ولادت کے معاملے میں بھی ہمارا معاملہ اور ہے اور نبی کا معاملہ اور ہے۔ آج یہ ہم تھوڑا سمجھیں گے۔ آئیے میں آیت کو پڑھتا ہوں، پھر آگے بات چلتی ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، ہوا کا معنی ہے وہ، الذی اس میں موصول ہے، چلیں اس کا معنی بھی وہ کر لیتے ہیں، الذی وہ۔ جب ہم ملا کے ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہوگا هو الذی، کہ وہ ایسی ذات ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ٹھیک رہے گا کہ وہ ہے۔ اچھا، ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہی ہے جس نے، هو الذی اس بات کی دلیل ہے کہ جو آگے کام ہونے لگا ہے وہ وہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ وہی کر سکتا ہے۔ هو الذی یہ اسی کا کام ہے، هو الذی اس معاملے میں وہی قادر و مطلق ہے، هو الذی وہ ایسی ذات ہے۔ کیسی ذات ہے؟ یصور کا معنی ہوتا ہے مصور، مصور چونکہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوگا تصویر بنانے والا۔ اللہ فرماتا ہے سنیں، ساری کائنات کا مصور میں ہوں۔ یہ جو صورتیں شکلیں تمہیں نظر آ رہی ہیں اس کا مصور کوئی اور نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ اسی لیے آیا هو الذی، وہ ہی مصور ہے۔ لامکان تک جتنی صورتیں نظر آ رہی ہیں، جتنی شکلیں جس ڈیزائن کی ہیں، زمین اور تحت الثری اور انفینٹی پوائنٹ اور اوپر انفینٹی پوائنٹ تک جس چیز کی بھی شکل ہے ہم نے بنائی ہے، ہم ہی بنانے والے ہیں۔ کون بنانے والا ہے؟ اللہ۔ اللہ فرمایا ہم ہی مصور ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ کس تصویر کی بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے یصورکم، اللہ فرماتا ہے یہ جو تم اپنی صورت لیے بیٹھے ہو نا، اسے ہم نے بنایا ہے۔ اس صورت کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ کہاں بنایا؟ فرمایا فی الارحامی، ماں کے ارحام میں، رحم میں، ماں کے رحم میں ہم نے، یوٹرس میں اس صورت کو ہم نے بنایا ہے۔ شکم مادر میں یہ والی تصویر بنانے والے ہم ہیں۔ کریم پروردگار مصور ہے تیری ذات، تصویر ہے ہماری، شکم ہماری ماں کا ہے، رحم ہماری ماں کا ہے، بنا تو رہا ہے۔ تو مولا پھر اس میں بننے میں کیفیت کیا ہے؟ اللہ فرمایا کیفا یشاء،
تصویر گو کہ تیری ہے لیکن مرضی تیری نہیں چلے گی، بنائیں گے ویسے جیسی ہم چاہیں گے۔ یعنی یہ ڈیزائن جتنے نظر آ رہے ہیں اللہ نے اپنی مرضی سے بنائے ہیں۔ آپ کے بننے میں چاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یشا، جب ہماری ولادت کی باری آئی، اللہ فرماتا ہے کیف یشا، تو جب ان کی باری آئی تو حضرت حسان بن ثابت پڑھ رہے تھے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ اللِّسَا خُلِقْتَ مُبَرَّ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ اے حضور، اے میرے محبوب، اے میرے مرشد، اے مصطفیٰ، آپ کو بنایا گیا ہر عیب سے پاک۔ خلقتا مبرّا من کل عیب لیکن کأنکا قد خلقتا کما تشاء۔ ہماری باری آئی تو کیف یشاء، نبی کی باری آئی تو کما تشاء۔ بس یہی تو آپ کو سمجھانا ہے، ہمیں اللہ نے اپنی چاہت کے مطابق بنایا، محبوب کو محبوب کی چاہت کے مطابق بنایا۔ یعنی ہمیں ہماری مرضی سے نہیں بنایا، ہماری باری آئی تو ہماری ولادت میں مرضی اپنی رکھی، محبوب کی تخلیق میں بھی مرضی محبوب کی رکھی۔ اگر یہ غلط ہوتا تو حضور حسان بن ثابت کو منع کر دیتے، حضور نے منع نہیں کیا، اور جس بات سے حضور منع نہ کریں اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حضور کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک جتنے بن رہے ہیں، بنتے رہیں گے، کیف یشاء میں آتے ہیں، آمینہ کا لال کما تشاء میں آتا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک سارے اس کی چاہت پہ بنے۔ رسول اللہ کو اللہ نے حضور کی چاہت پہ بنایا۔ اعلیٰ حضرت نے کمال لکھا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ساری کائنات اس کی رضا دیکھ رہی ہے، اللہ اپنی قدرت کاملہ کے مطابق اپنے محبوب کی رضا دیکھ رہا ہے۔ بنتے وقت آپ کی اپنی مرضی نہیں، کیف یشاء مرضی اللہ کی، لیکن جب میرے نبی کا میلاد ہوا کما تشاء۔ دوستوں نے غور کیا ہے، یعنی معاملات ولادت بھی نبی کے اور ہیں۔ وقت ولادت دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نفاس اور ایک وجود، ایک بچے کا وجود اور ایک نفاس۔ نفاس پلیتی ہے، اس پلیتی نے بچے کو بھی پلیت کیا ہوا ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی، 41 دن مصلی پہ نہیں آ سکتی، 41 دن قرآن نہیں چھو سکتی، 41 دن حرم میں نہیں داخل ہو سکتی۔ یہ ہے آپ کا آنا۔ نبی تو نبی ہیں، ان کے ہاں ایک شہزادہ آیا، اس کی ولادت ہوئی، ماں بھی پاک ہے، بیٹا بھی پاک ہے۔ یہ منظر دیکھ کے جب حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی نے عرض کیا تو ارشاد ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ زہرا بھی پاک ہے، گود میں آنے والا حسن بھی پاک ہے۔ تو جن کے نواسے کی ولادت کا یہ عالم ہے، نانا کتنا پاک ہوگا، خدا جانے پھر نانے کی ولادت کا عالم کیا ہو۔ یعنی معاملات ولادت بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ تیرا آنا اور ہے، نبی کا آنا اور، تیری ولادت اور ہے، نبی کی ولادت ہاں جی اور ہے، تو اور ہے نبی اور ہے۔ وہ اسپیسیفک کیس میں آتے ہیں، تم جرنل کیس میں آتے ہو۔ یو آر اے جرنل لا، دے آر اسپیسیفک لا، وہ خاص کیس ہے۔ میں نے پچھلے جمعے ایک جمعہ عرض کیا تھا، میرا دل ہے میں ذرا وہ دوبارہ عرض کروں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تبیان لکل شیء، اللہ فرماتا ہے ہر چیز ہم نے کھول کھول کے اس میں بیان کر دی ہے۔
کوئی کائنات کی ایسی شے ہے ہی نہیں جو اس میں نہ ہو. بھائی وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، آسمانوں کی کوئی ایسی چھپی شے نہیں جو اس میں نہ ہو. یار آسمانوں پہ ملائکہ ہیں، انہیں بھی اگر کوئی شے نظر نہ آئے لیکن اس میں ہے، اللہ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں نا. اگر کوئی چیز وما من غائبۃ فی السماء والارض، زمین میں بھی اگر کوئی چھپی شے ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی مگر اس میں، یعنی ساری کائنات کو اللہ نے اپنے اس کلام میں رکھا. تو جملہ بڑا پیارا میری زبان پہ آیا، تبیان لکل، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میری کل کائنات ہے. اس اپنی کل کائنات کو اللہ نے نازل بروح الامین علی قلبک، میرے نبی کے جوز پہ رکھا. یہ دل حضور کا جز ہے، ذات محمدیت کل ہے، دل حضور کا. یہ ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کا جز ہے، یہ بھی جز ہے، یہ بھی جز ہے، یہ کل ہے. اللہ نے اس کل کائنات کو نبی کے جز پہ رکھ کے بتا دیا، تمہیں سمجھ آنی چاہیے ہماری کل کائنات محمد کی ذات ہے. یعنی اگر حضور ہیں تو یہ ساری کائنات. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا، اے موسیٰ لولا محمدن و امتہ لما خلقت الجنہ ولا النہار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملک المقربا ولا نبی مرسلا و ایاک. اے موسیٰ اگر ہم محمد نہ بناتے، یہ زمین و آسمان نہ ہوتے، یہ جنت و دوزخ نہ ہوتی، یہ فرشتے نہ ہوتے، یہ ملائکہ نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا، کوئی نبی نہ ہوتا، کوئی رسول نہ ہوتا، و ایاک موسیٰ تو بھی نہ ہوتا. اللہ کی کل کائنات حضور ہیں. گزارش تو یہ ہے کہ معاملہ ولادت کا ہو، پھر بھی تیرا معاملہ اور ہے، نبی کا معاملہ. سورہ نحل کی طرف آئیں، 16 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. یہ ہے جرنل کیس، میں نے پہلے عرض کیا ہے کیف یشاء، یہ جرنل کیس ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، واللہ اور اللہ، اخرجکم خارج کرتا ہے تمہیں، من بطون امہاتکم تمہاری ماں کے رحم میں سے. جب اللہ تمہیں نکالتا ہے، لا تعلمون شیئا، جب تم ماں کے شکم میں سے آتے ہو تو بے علم آتے ہو، لا تعلمون آتے ہو. لا تعلمون کا معنی ہوتا ہے جاہل، بے علم. یہ ہے قانون، اور یہ جرنل قانون ہے. عام قانون یہی ہے کہ جب شکم مادر میں سے بچہ آئے اسے کوئی علم، جی ڈاکٹر بعد میں بنتا ہے پڑھ کے، عالم بعد میں بنتا ہے، فقیہ بعد میں بنتا ہے، مفتی بعد میں بنتا ہے، صوفی بعد میں بنتا ہے سیکھ کے، سلوک کی منزل طے کر کے، انجینئر بعد میں بنا، حکیم بعد میں بنا، طبیب بعد میں بنا. یہ یہاں پہ آ کے پڑھا ہے تو بنا. جب شکم مادر میں سے آیا تو اس وقت جاہل، ان پڑھ، بے علم، بے اختیار. حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی عمر کے بچے غلاظت بھی منہ میں ڈال جاتے ہیں. غلاظت حرام ہے، بچے کو شعور. بعض بچے کیڑا منہ میں ڈال جاتے ہیں، پکڑ لیا اور کھا لیا، اور وہ کیڑا حرام ہے، بچے کو اس کا علم. یہی بات عرض کر رہے ہیں کہ دس از دا جرنل لا دیٹ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. شکم مادر میں سے آنے والے بچے کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی. یہ ہے عام قانون. لیکن اگر گود میں ہو نبی، گود ہو آسیہ کی، اور نبی کو لگے بھوک، فرعون کافرہ دائیوں کا اگر انتظام کرے، کافرہ دائیاں نبی موسیٰ کو اگر دودھ پلانے کی کوشش بھی کریں، اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ، ہم نے حضرت موسیٰ پہ کافرہ دائیوں کا دودھ حرام کیا. نبی بھوک برداشت کر گیا، حرام نہیں پیا. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے، اور فرمایا یہ تیرا نیانا نہیں، میرا نبی ہے. تیرے لیے لا اور ہے، نبی کے لیے لا. سارے قرآن پڑھو، تیرے لیے قانون اور ہے، نبی کے لیے قانون.
اب آپ نے غور کیا کہ اگر موسیٰ جیسا نبی ہو تو کسی کافر کا نہیں کھا پی رہا، تو اگر محمد جیسا نبی ہو جس گود میں حضور آئے مومن تھے۔ اچھا، ہم نے قرآن پڑھ کے محسوس کر لیا تیرا قانون اور ہے، نبی کے لیے قانون اور ہے، نبی کا آنا اور ہے۔ اچھا، ایک اور نبی ہے، ٹھہرنا ذرا سورہ مریم کی طرف آؤ، ذرا 19 نمبر سورہ ہے، یہاں پہ بھی ایک نبی ہے، 19 نمبر سورہ ہے۔ حضرت جبریل پاک جب مریم پاک کے پاس آئے نا تو انہوں نے آ کے کہا تھا قالا انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ، اے مریم ہم تمہیں پاک بیٹا دیں گے۔ تو آئے تو نفاس آتا ہے، نبی آئے تو زکی آتا ہے۔ تو آئے تو پلیتی آتی ہے، نبی آئے تو پاکی آتی ہے۔ معاملہ ولادت کا ہو تو اور ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ جب آئے تو فرمایا زکیہ، عیسیٰ ہیں زکی، نبی آئے تو اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّهِمْ، عیسیٰ کا اپنا وجود پاک ہے، جڑے تسی پاک بیٹھے ہو وجہ محمد نے۔ سورہ بقرہ کی طرف آئیے گا، اگر اجازت ہے تو میں ذرا یہ آیت آپ کو سمجھاؤں جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، رکیے گا، یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی 100+ آیات میں سے آیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اس وقت انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی قبول فرمانے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب دعا کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اسلام پہ رکھ، ہم دونوں کو مسلمان رکھ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت پیدا کر، اس جماعت کو بھی اسلام پہ رکھنا، وہ ساری جماعت مسلمان ہو۔ اب آگے سننا، اگلی آیت میں ارشاد ہوا ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ جو رسول آئے وہ مسلمان جماعت میں آئے اور انہی میں سے ہو، وہ جو جماعت مسلمان ہو انہی میں سے ہو۔ اب وہ رسول کرے کیا؟ یتلو علیہم آیاتی کا، ان پہ یعنی ان پہ جن پہ آیا انہیں تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کا علم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں حکمت سکھائے، وَيُزَكِّهِمْ، پھر انہیں پاک کرے۔ پہلے انہیں کتاب سکھائے، پہلے آیتیں تلاوت کرے، پھر کتاب کا علم دے، پھر انہیں حکمت سکھائے، پھر پاک کرے۔ پہلے آیات کی تلاوت کرے، this is the first assignment of نبوت، پھر انہیں کتاب کی تعلیم دے، this is second assignment of نبوت، پھر انہیں حکمت سکھائے، this is the third assignment of نبوت، پھر انہیں پاک کرے۔ یعنی ابراہیم کی دعا میں ہے کہ یہ 3 کام کرے پھر انہیں پاک کرے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ سورہ جمعہ میں 62 نمبر سورہ ہے، دوسری اور تیسری آیت میں اللہ نے اس دعا کو قبول کیا ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین، وہی ذات وہ ہے جس نے بھیجا رسولا منہم، انہی میں سے رسول، امیین میں۔ اب یہ کرے کیا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، پہلے تلاوت کرے، وَيُزَكِّهِمْ، پھر پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر کتاب سکھائے، وَالْحِکْمَةَ، پھر حکمت سکھائے۔ پہلے تلاوت کرے، پھر پاک کرے گا، پھر کتاب پڑھائے گا، پھر حکمت سکھائے گا۔ جب خلیل نے دعا کی تو دعا یہ تھی پہلے تلاوت کرے، پھر کتاب، پھر حکمت، پھر پاک کرے۔ دعا کو اللہ نے قبول کیا، فرمایا پہلے تلاوت، پھر پاک، بعد میں کتاب، پھر حکمت۔ نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، دعا میں کتاب پہلے ہے، پاکی بعد میں ہے۔ حقیقت میں پاکی پہلے رکھی، کتاب کو بعد میں رکھا۔ مولا اس کی وجہ فرمایا قیامت تک مولوی کہیں یہ نہ چیختے رہے کہ ہم کتاب کی وجہ سے پاک بیٹھے ہیں، ہم نے کتاب کو بعد میں رکھا، پاکی کو پہلے رکھا، تاکہ تمہیں سمجھ
سمجھ آنی چاہیے کتاب نے پاک نہیں کیا، محمد نے پاک کیا ہے۔ کتاب تو 40 سال بعد آنا شروع ہوئی ہے، وہ جو پاک بیٹھے تھے وہ محمد کی صحبت کی وجہ سے بیٹھے۔ کیا میرے دوستوں کو شان رسالت سمجھ آ رہی؟ تیرا آنا اور ہے، نبی کا آنا معاملہ ولادت کا بھی ہو، تیری ولادت اور ہے، نبی کی ولادت۔ اچھا اب یہ آئے نبی گود میں، نام ہے حضرت عیسیٰ۔ جب گود میں عیسیٰ نبی آ گئے نا تو جناب مریم کو حکم ہوا اٹھائیے اور قوم کی طرف لے کے جائیے۔ مریم ڈونٹ فیئر، ڈرنا نہیں، لے جا قوم کی طرف۔ کواری مریم نے بیٹا اٹھایا، گود میں نبی ہے، نام عیسیٰ ہے۔ جب قوم کی طرف آئے، قوم کے بندوں نے دیکھ کے کہا مریم یہ کیا، کیسے، کب، کہاں؟ میلاد نبی کا ہے، کہاں، کب، کیسے؟ آیا نبی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی یہ میلاد پہ کہاں، کب، کیسے والے شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ اچھا جب کہا نا کیسے، کب، کہاں، اللہ فرمایا خاموش، مریم بولنا نہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر۔ گود میں بیٹا ہے، مریم نے یوں اشارہ کیا، خود خاموش ہیں۔ جب اشارہ یوں کیا قوم کو سمجھ آ گئی یہ جواب دے گا، پوچھ ہم مریم سے رہے ہیں، یہ گود میں بچہ۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، قوم کے بندوں نے کہا ہاؤ ناٹ اے پاسبل، کیسے ممکن ہے یہ بچہ بولے گا؟ جب انہوں نے نبی کو اپنے بچوں کی طرح بچہ سمجھا، اللہ فرمائے میرا نبی بول۔ ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ بول کے فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خبردار میری ماں پہ تہمت نہیں لگانی، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ گود میں جناب موسیٰ آئیں حرام سے بچتے ہیں، گود میں عیسیٰ آئیں ماں کی عصمت کی گواہی دیتے ہیں، گود میں میرا نبی آئے امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے نبی آئے، دعا ہے تیرے لیے آتے ہی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نبی کا آنا اور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں آ تو گئے لیکن جلدی پروان چڑھے، یعنی کچھ مہینے عمر ہوئی حضرت عیسیٰ کی تو چلتے پھرتے تھے، اور کچھ مہینوں کا بچہ چلتا نہیں ہے، بچہ سالوں میں جا کے چلنا شروع ہوتا ہے۔ جلدی پروان چڑھ گئے، عمر تھوڑی تھی لیکن بڑے لگتے تھے، کیوں؟ تیرا نیانا نہیں، نبی ہے۔ اچھا عیسیٰ ماں کی گود میں نبی، اور عیسیٰ نبی تب تک نبی نہیں جب تک معراج کی رات میرے نبی کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ جس کا مقتدی اپنی ماں کی گود میں نبی ہے تو پھر امام بھی تو نبی ہونا چاہیے، حضور تو امام ہے نا۔ حضرت موسیٰ جیسا نبی حرام نہیں پیتے، یعنی مسلمان اپنی ماں کا دودھ پیا تو میرا نبی کیسے کسی حرام کو کھا پی سکتا ہے؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلو آؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل پھر رہے تھے نا تو ماں نے خیال کیا چلو تھوڑی تعلیم دلواؤں، لے گئے رسمن تعلیم کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا، عمر تھوڑی تھی لیکن بڑے بڑے لگتے تھے، عمر نہیں تھی اتنی لیکن جوان لگتے تھے۔ جا کے نا وہ کلیسا ایک پادری بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ جا کے بٹھایا، استاد تھا کوئی، سامنے بٹھا دیا اور کہا کہ میرا بیٹا ہے اسے پڑھائیں۔ مریم فرما رہی ہیں پڑھائیں۔ استاد صاحب کہیں مصروف تھے، کوئی پنسل پکڑی تھی ہاتھ میں، قلم تھی، کچھ لکھ رہے تھے، توجہ نہیں کی۔ پھر مریم بولی یہ نیچے میرا بیٹا ہے اسے پڑھائیں، تو خود لکھ رہے تھے تو کہا اکتب، لکھ، تو بھی لکھ، لکھ خود رہے تھے اصل میں، خیال کیا چلو میں دھیانے لاواں انہوں، اکتب لکھ۔ فرسٹ ڈے پڑھائی، بچے کو آپ نے KG1 میں داخل کیا تو استاد بٹھاتے ہی کہے لکھنا شروع کر، بچہ کیا کہے گا؟ میں کیا لکھوں؟ نہیں، ایسے نہیں ہوا۔ چاہیے تھا کہ عیسیٰ فرماتے کیسے لکھوں، کیا لکھوں، کس طرح لکھوں، لکھ نہیں سکتا، نہیں ایسے نہیں۔ اس نے کہا اکتب لکھ، عیسیٰ فرماتے ما اکتب، بتا کیا لکھوں۔ یہاں پہ تو عیسیٰ ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی بعض لوگ ان پڑھ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی وحی کیا آئی؟ اقرا، کیا معنی ہے؟ پڑھ۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ شرم نہیں مولویوں کو آتی؟ اللہ فرما رہا ہے پڑھ، اللہ کو پتا ہے میرا یار پڑھ سکتا ہے، عالم کل فرمائے پڑھ، اللہ کو تو ان پڑھ نہیں لگا، مولوی صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے لگ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو فرمایا لکھ، پیارا سا چہرہ اٹھا کے نا، عمر تھوڑی ہے نبی کی، فرماتے ما اکتب، بتا کیا لکھوں۔ اب نا پادری صاحب کی تھوڑی آنکھیں کھل گئی، استاد صاحب کی، کہ یہ بچہ چھوٹا سا پہلے دن آیا ہے، باتیں کیسی کرتا ہے، پڑھنے آیا ہے کہ پڑھانے آیا ہے؟
اب حضرت نے تو اپنا لکھنا چھوڑ دیا، حضرت عیسیٰ کی طرف غور سے دیکھا، کہا اکتب الف با جیم دال، اکتب ابجد، لکھ۔ ننھی سی عمر ہے حضرت عیسیٰ کی، تھوڑی سی عمر ہے۔ آپ چہرہ مبارک اٹھا کے فرماتے ہیں پادری حل تدری ابجد، تو جانتا ہے ابجد کیا ہے؟ ڈو یو نو وٹ از ابجد؟ کیا تجھے علم ابجد ہے؟ جب عیسیٰ نے یہ کہا نا کہ کیا تجھے علم ہے، اب اندر کی آنکھیں کھلی۔ بچہ ایسے سوال نہیں کر سکتا، دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے لا سیدی، مجھے نہیں پتا ابجد کیا ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے نبی کی، عیسیٰ کی۔ آپ فرماتے ہیں پادری کیف تعلمونی ما لا تدری ابجد، جدو تینوں ابجد دا نہیں پتا تو مینوں کی پڑھانا ہے؟ جب تجھے ہی ابجد کا نہیں پتا تو مجھے، اب حضرت مریم دیکھ رہی ہیں، جب تجھے ابجد کا نہیں پتا تو مجھے کیا پڑھائے گا؟ تو ہوں اب پادری کا اگلا تیسرا سوال تھا، اس نے کہا حل تدری، آپ جانتے ہیں؟ پیارا سا سر مبارک ہلا کے فرماتے ہیں نعم، یس آئی نو ویری ویل وٹ از ابجد، مجھے پتا ہے ابجد کیا ہے۔ عرض کی تو پھر بتا دیں؟ فرمایا ایسے نہیں، جدھر تو بیٹھا ہے مجھے بٹھا، جہاں میں بیٹھا ہوں نیچے آ، تشریف نیچے لائیں نا، پتہ چلے استاد ہم ہیں، شاگرد آپ ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ جو یہاں پہ پڑھے شیخ الحدیث ہوتا ہے، جو یہاں پہ پڑھے شیخ التفسیر ہوتا ہے، جو یہاں پہ پڑھے مولوی بنتا ہے، مدرسے کی جوتیاں کھا کے جو پڑھے وہ عالم تو ہو سکتا ہے، جسے اللہ پڑھا کے بھیجے اسے نبی کہتے ہیں۔ اچھا ویسے تنہائی میں سوچنا بیٹھ کے، جس کا مقتدی اتنا پڑھا لکھا ہے، یہاں پہ حضرت آدم کو جب اللہ نے پیدا فرمایا ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سبحان اللہ کہہ لیں۔ اللہ فرمایا ہم زمین پہ اے ملائکہ ہم ضرور بنائیں گے، بلکہ ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے ضرور میں بناؤں گا زمین پہ اپنا نائب خلیفہ۔ اب جب حضرت آدم کی تخلیق کا مرحلہ شروع ہوا، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ، علم دیا آدم کو، کس نے؟ یہاں پہ تو آدم ان پڑھ نہیں ہے، ٹھہرے، میرے سامنے سورہ نمل آ رہی ہے، یہ 27 نمبر سورہ ہے، میں اس کی 16 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کا۔ منبر پہ آتے ہی جناب سلیمان فرماتے ہیں وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو سنو، عُلِّمْنَا، میں جاہل نہیں، مجھے علم دے کے بھیجا گیا ہے، علمنا، میرے پاس علم ہے۔ یہاں پہ تو سلیمان جاہل نہیں، یہاں پہ تو سلیمان ان پڑھ نہیں، یہاں پہ تو آدم ان پڑھ نہیں، یہاں پہ تو خلیل ان پڑھ نہیں، یہاں پہ تو کوئی نبی ان پڑھ نہیں، یہاں پہ تو عیسیٰ ان پڑھ نہیں۔ جب سارے مقتدی پڑھے لکھے ہیں، امام ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں نیچے آ، نیچے آ، یہ ہماری مسند ہے۔ منبر پہ چھوٹی سی عمر ہے نبی کی، حضرت عیسیٰ منبر پہ، پادری زمین پہ۔ سوال تھا اب جد کا، سوال تھا پوچھنا تھا اب جد۔ منبر پہ آتے عیسیٰ فرماتے ہیں پادری سلونی اما شئتم، اب چھوڑ اب جد کو، تیرے دل میں جو آئے تو پوچھتا جا، تجھے عیسیٰ نبی بتاتا جائے گا۔ جس کے مقتدی کا یہ معیار علم ہے۔ دنیا میں 3 بندے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے سلونی کا اعلان کیا ہے۔ پہلے حضرت عیسیٰ نے فرمایا سلونی، کچھ بھی سوال کرو ہم جواب دیں گے۔ دوسرا میرا نبی مصطفیٰ ہے سلونی، کوئی سوال کرو ہم جواب دیں گے۔ اور تیسرا میں کائنات میں صرف مرتضیٰ ہے، ایک مولا علی مشکل کشا ہے، جنہوں نے فرمایا تھا سلونی، آؤ جو بھی علی سے پوچھو گے علی بتاتا جائے گا۔